بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وازکی الصلوات واطیب التسلیمات واسنی التحیات علی حبیبہ العظیم ونبیہ المکرم سید ولد آدم مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین قائد الغر المحجلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المکرمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بجاہ طہ و یاسین۔ آج بحمد اللہ تعالی ادارہ جامعہ محی الدین قادریہ چچا وطنی کی جانب سے تفسیر قرآن و تفہیم قرآن کے موضوع سے ہم قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور جو قرآن مجید ہمیں احکامات پیش کرتا ہے ان کو یاد کرنے کے لیے بزم محی الدین قادریہ کی جانب سے اسباق کا آغاز کیا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ انسان اس کے اندر جتنا بھی علوم و معرفت، تصوف و حقیقت، جاننا چاہتا ہے، اور یہ ایک ایسا سمندر ہے، انسان جتنی وسعت کے ساتھ اس سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، اللہ جل وعلا اسی اعتبار سے اس کو اس سمندر سے موتی عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سارے ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں جس کا سمجھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ نصف صدی سے بیشتر عام مسلمان قرآنی علوم سے تھوڑے بہت آشنا ہوئے، لیکن انہوں نے قرآن مجید کو صرف اور صرف تلاوت کرنے کی حد تک محدود رکھا۔ قرآن مجید سے علوم و معرفت اور بہت کچھ اخذ کرتے ہوئے انہیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی، اور عام مسلمانوں نے اس کو علماء کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ اسی طرح اس کی وجہ یہ بنی، پھر علماء اکرام نے بعد میں آ کر اس پر بہت سارا کام کیا، لیکن آج کے پرفتن دور میں جس میں بد مذہبیت بہت زیادہ ہو گئی، لوگ اپنی خواہشات سے قرآن کے مفاہیم کو بیان کرنے لگے اور عام مسلمان کو لادینیت کی طرف لے کر جانے لگے۔ اس مقام پر ہمارے ادارے نے
اس سوچ کو اجاگر کیا اور دوستوں کے ساتھ اس بات پر مشاورت کے بعد یہ لائے عمل طے کیا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات اور پھر ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کو قرآن کے ساتھ، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اقوال صحابہ کے ساتھ، تابعین تبع تابعین کے اقوال کے ساتھ، ائمہ مجتہدین کے اقوال کے ساتھ سلسلہ وار تفاسیر کا آغاز کیا جائے۔ آج بروز پیر اللہ رب العالمین کے فضل اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی موجود ہے ہم اس پر کاربند رہیں گے اور قرآن مجید کے علوم کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوششیں صحیح کرتے رہیں گے۔ آج کا موضوع تعارف تفاسیر ہے، تو اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید برہان رشید کا پڑھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ نہایت ضروری ہیں، ان کے اوپر کچھ گفتگو کر لیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو پکڑنے کے حوالے سے، جب آپ قرآن مجید کو پکڑیں گے تو ضروری ہے قرآن مجید کو مس کریں تو آپ باوضو ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ ہم اس قرآن کو، جب بھی کوئی بندہ اس قرآن کو چھوئے وہ اس حالت میں ہو کہ وہ پاک ہو، پاکیزہ ہو، طاہر ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ علم سینہ در سینہ ہم تک پہنچا ہے۔ خلاق العلیم نے اپنے حبیب کو منور قلوب بنایا، اسی طرح خلق عظیم نے اپنے غلاموں کے دلوں کو نور ہدایت سے جگمگایا اور مینارہ نور بنایا تاکہ مخلوق کے خدا راہ خدا کی معرفت پائے اور گمراہ کن اندھیروں میں بھٹکنے سے بچ جائے۔ اللہ کی شان، ہدایت مخلوق کے یہ سامان، سارا عالم نور محمدیہ کی ضیاءپاشیوں سے جگمگانے لگا۔ ہر کوئی فوز العظیم کی طرف راہ پانے لگا۔ کبھی یہ نور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نجوم ہدایت بن کر چمکا، اور کبھی تابعین تبع تابعین کے ذریعے زہد و تقوی سے چھلکا، کبھی اس نے امام اعظم کی قندیل سے منور ہو کر لوگوں کو شریعت کا راستہ دکھایا، اور کبھی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شمع سے چمٹ کر طریقت کے رموز سے روشناس کرایا اور معرفت الہی کا جام پلایا۔ کبھی یہ نور فقہائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہوں سے پھیلا، اور کبھی اولیاء امت محمدیہ کی خانقاہوں سے ہدایت امت کے راستے خوب مضبوط و معین ہو گئے، اور لوگوں کے قلوب و زیور ہدایت سے منور و مزین ہو گئے۔ جب بھی کوئی شخص شیاطین، ضلال
یا شامت اعمال کی وجہ سے گمشدہ راہ ہو جاتا تو انہیں منارہائے نور کی وجہ سے راہ فلاح پاتا۔ مخلوق عالم نے راہ فلاح پائی، مگر شیطان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ دل ہی دل میں جلتا تھا اور اپنی ناکامی پر ہاتھ ملتا تھا کہ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ اس کے دل میں بڑا فطور تھا، مگر کیا کرتا، مجبور تھا کہ شمع نور محمدی کو بجھا دینا اس کی طاقت سے بہت دور تھا۔ آخر کار اسے ایک راہ سجائی۔ اب وہ بجائے دشمن دین مسلح دین بن کر ظاہر ہوا، برائی کی طرف بلانے کو چھوڑ کر نیکی کی راہ سمجھانے لگا اور اسرار و رموز، شریعت و طریقت لوگوں کو بتانے لگا۔ مگر کس طرح ہوا یہ؟ کبھی عظمت قرآن کو اس طرح سمجھایا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور منکرین حدیث پیدا کر دیے، اور کبھی حدیث کی اتباع کے وہ معنی کیے کہ لوگ ائمہ فقہا سے برگشتہ ہو گئے اور ہر شخص بزعم خود مجتہد بن بیٹھا۔ شیطانی غرور کے اس جال نے ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ دین کی جو سمجھ انہیں ہے کسی اور کو نہیں۔ خطا سے ماورا انہوں نے انہی کی ہستی باصفا ہے۔ وہ آیات و احادیث سے بذات خود مسائل کا استعمال کرنے لگے، حالانکہ انہیں خیال بھی نہ گزرا کہ جہالت کس حد تک ان پر چھائی ہوئی ہے۔ نہ تو ان کی قرآن مجید کی تمام آیات پر نظر ہے اور نہ تمام احادیث پر، بلکہ تمام احادیث تو کجا، صحاح ستہ کی سب احادیثوں کے متن بھی اس کی نظر میں نہ ہیں۔ چہ جائے کہ ان کے اسرار و رموز کو سمجھے اور ان سے مسائل نکالنے۔ اسی وجہ سے انہیں یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ ان کے کسی ایک آیت یا حدیث سے نکالے ہوئے مسئلے سے کتنی آیات و احادیث کی تکذیب لازم آئی۔ اس طرح شیطان نے دین کے اسرار و رموز کو لوگوں کو سمجھایا۔ اب ایک بندہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی راہ راست پر ہوں، لیکن اس کو علم میں نہیں ہے کہ اس نے کتنی آیات و احادیث کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے علم میں نہیں ہے اس نے کتنے مسائل کا انکار کیا ہے۔ اس کے علم میں نہیں ہے اس نے اللہ رب العالمین کی ذات پر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا افترا باندھا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو افترا علی اللہ الکاذب، کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر کس طرح افترا جھوٹ باندھا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، وہ اپنا ٹھکانہ اس دنیا میں جہنم کو سمجھ لے۔ اب یہ اتنی بڑی وعید ہے کس بندے کے لیے ہے؟ یہ اسی بندے کے لیے ہے جو احادیث پر نظر نہیں ہے، جس کی قرآن پر نظر نہیں ہے، اور خود وہ محدث بنا بیٹھا ہے، خود وہ مفسر بنا بیٹھا ہے، خود وہ محقق بنا بیٹھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو مکان سے لامکان تک پہنچائے بیٹھا ہے، لیکن اندر اس کا خالی ہے، اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں
اس سلسلے کو اسی طرح چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی خاص عنایات کے صدقے ہم پر اپنی لطف و عنایات نازل فرمائے۔ آج کا یہ سلسلہ تعارف تفاسیر کے سلسلہ میں ہے۔ ہم 3-4 تفاسیر کا مطالعہ رکھیں گے روزانہ کی بنیاد پر۔ تفسیر نعیمی یہ ہماری بنیادی تفسیر ہوگی، اور اس کے ساتھ ضیاء القرآن کو، تفسیر مظہری کو، تبیان القرآن کو، در منصور کو، تفسیر مجاہد کو، تفسیر ابن عباس کو، اور اسی طرح تفسیر جلالین کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ اٹیچ رکھیں گے، اس کا ساتھ ساتھ مطالعہ چلے گا، اور جو جو آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات کو نازل فرمایا ہے ہم ان احکامات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا سلسلہ وہ حمد و صلات کا سلسلہ سمجھ لیں کہ آج کے سلسلے میں ہم نے حمد و صلات کے سلسلے کو ہی رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رب ذوالجلال نے جو ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال خالق کائنات ہمیں اس کی توفیق ہمیشہ رکھے۔ جتنی زندگی باقی ہے ہماری اس توفیق کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو دوست ہمارے ساتھ ویڈیو کال کے ذریعے لنک کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم نے گروپ کا جو لنک ہے وہ سینڈ کر دیا ہوا ہے، وہ حضرات گروپ کے لنک کو جوائن کر لیں، اور یوٹیوب کے اس ویڈیو کے کانٹیکٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی اس گروپ کا لنک سینڈ کر دیں گے۔ آپ حضرات اس گروپ کو جوائن کریں، اور جب آپ گروپ کو جوائن کر لیں گے تو اس گروپ کے اندر، واٹس ایپ کے گروپ کے اندر، ہم روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 6 بجے یہ خواتین کا سلسلہ ہوگا، اور 6 سے 7 یہ مرد و حضرات کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔